حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور زبان سے کہنا شروع کر دیا نافق حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ کیا کوئی صحابی منافق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، حضرت حنظلہ کے ان الفاظ کو سنا تو حنظلہ سے پوچھا حنظلہ وجہ کیا ہے، منافق کیسے ہو گئے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ابو بکر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو حالت کچھ اور ہوتی ہے، دنیا کی طرف توجہ نہیں رہتی، دھیان آخرت کی طرف چلا جاتا ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر کے اندر بیوی بچوں کے پاس آتے ہیں تو ہماری حالت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، دنیا کی طرف توجہ چلی جاتی ہے، بیوی بچوں کے اندر مشغول ہو جاتی ہے، لگتا یہ کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اب کس بات کی وجہ سے حضرت حنظلہ نے اپنے آپ کو منافق کہنا شروع کر دیا؟ حضرت حنظلہ تو صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی حضرت حنظلہ اس وحی کو لکھا کرتے تھے، کاتب وحی تھے، لیکن پھر اپنے آپ کو فرماتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ نبی علیہ السلام کی مجلس کے اندر بیٹھ کر جو دل کی حالت بنتی ہے وہ گھر کے اندر جا کے دل کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، اس دل کی حالت کے بدلنے کی وجہ سے اپنے آپ کو منافق کہنا شروع کر دیا۔ اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ سنت کے مطابق لباس بھی ہوتا ہے، چہرے پہ سنت رسول بھی ہوتی ہے، سر کے اوپر ٹوپی رکھ لیتے ہیں، پگڑی باندھ لیتے ہیں، اور ایمان والوں کے بارے میں دل کے اندر کینہ پالتے رہتے ہیں، ایمان والوں کے بارے میں دل کے اندر بغض اور عداوت کو بڑھاتے چلے رہ جاتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ تو ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دیتی۔ حضرت حنظلہ کی قلبی حالت بدلتی، اپنے آپ کو منافق کہنا شروع کر دیا، اور ہم دنیا والوں کو کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا تو متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا تو صوفی کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا تو نمازی عبادت گزار کوئی نہیں ہے۔ ہمارے اندر اگر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھے تو بندے کو اپنے دل کے اوپر گناہ کا ایک نقطہ نہیں، دو نقطے نہیں، بلکہ سینکڑوں گناہ کے نقطے نظر آئیں گے۔ بندہ اگر اپنے دل کے اوپر غور کرے، دل کے اندر گریبان کے اندر جھانک کے دیکھے، اس دل کے اندر حسد بھی نظر آئے گا۔ اگرچہ ہوتے سالک ہیں، اگرچہ ہوتے صوفی ہیں، اگرچہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والے، عبادات کے اعتبار سے آگے بڑھنے والے، لیکن ایمان والوں کے بارے میں، اپنے سلسلے کے ساتھیوں کے بارے میں، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی دل کے اندر پیدا کر لیتے ہیں، اس بدگمانی کو جنم دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کے بارے میں حسد کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں عداوت کو بڑھاتے چلے جاتی ہیں۔ یہ تمام کی تمام روحانی امراض ہمیں اپنے دلوں کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ صحابہ کی حالت تو وہ تھی، اور اپنی حالت ہم دیکھتے ہیں تو اپنے اندر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس لیے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کے دیکھا کریں کہ میرے دل کے اوپر گناہ کی میل تو نہیں آئی، میرے دل کے اندر کسی ایمان والے کے بارے میں کوئی بغض اور عداوت تو نہیں آئی۔ اگر یہ تمام امراض دل کے اندر پیدا ہو چکے ہیں، جنم لے چکے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ کے اندر ان سے توبہ استغفار کرے، معافی مانگے، اللہ میں نے غلطی کر لی، غلطی کا ارتکاب کر لیا، آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، معافی مانگیں گے، گناہ معاف ہو جائے گا، اور جب توبہ کریں گے کہ یہ گناہ نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس گناہ سے محفوظ فرما دیں گے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ جا کے حضرت حنظلہ نے عرض کہ اللہ کے نبی میں تو منافق ہو چکا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حنظلہ وہ کیسے؟ تو انہوں نے عرض کہ اللہ کے نبی جب آپ کی مجلس کے اندر بیٹھتے تو حالت کچھ اور ہوتی ہے، گھر جاتے ہیں تو حالت بدل جاتی ہے، دنیا کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت حنظلہ کی تربیت فرمائی، اور نبی علیہ السلام نے پھر جلال کے انداز کے اندر ڈانٹا نہیں ہے کہ حنظلہ تو کیسے منافق ہو گیا، حنظلہ تیرے اندر سے ایمان کیسے چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اس انداز کے ساتھ تربیت نہیں فرمائی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تربیت فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمال کے انداز میں تربیت فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے تو محبت کے انداز کے اندر بات کیا کرتے تھے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی تربیت کیا کرتے تھے تو شفقت والا انداز اپنایا کرتے تھے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیار بھرے شفقت والے انداز کے اندر حضرت حنظلہ کی تربیت فرمائی. حضرت حنظلہ کا یوں سمجھ لے تزکیہ فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حنظلہ تمہاری جو کیفیت میری مجلس کے اندر ہوتی ہے اگر یہی کیفیت تمہاری گھروں کے اندر ہونا شروع ہو جائے تو فرشتے تم سے بستروں کے اوپر آ کے مصافحہ کرنا شروع کر دیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حنظلہ کی تربیت فرما دی, ان کو بات سمجھا دی. تو اس لیے دل کے اندر کسی ایمان والے کے بارے میں کوئی میل نہ رکھیں, کوئی بغض اور عداوت نہ رکھیں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی علاقے کے اندر مال وصول کرنے کے لیے بھیجا. غنیمت کا مال تھا. اب غنیمت کے مال کے اندر جو 5واں حصہ ہوتا ہے وہ اہل بیت کا بھی ہوتا ہے. اہل بیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں, حضرت علی, حضرت جعفر, حضرت عقیل, ان تمام کی اولادیں اہل بیت کے اندر شامل ہوتی ہے. جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے, حضرت علی نے مال وصول کیا تو مال غنیمت کے اندر کچھ باندیاں آئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک باندی اچھی لگی, اس باندی کو اپنے لیے تجویز کر لیا, اپنے لیے انتخاب کر لیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ موجود تھے تو ان کو حضرت علی کا یہ انداز بالکل پسند نہ آیا. انہوں نے جا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ خالد یہ حضرت علی نے کیا کیا, اگر حضرت علی نے اس باندی کو اپنے پاس رکھنا تھا تو اس کی وضاحت فرما دیتے. حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابی کو سمجھایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بھیجا ہے, حضرت علی جو بھی کریں گے وہ عدل و انصاف کے اوپر مبنی ہوگا. لیکن وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ بات آ چکی تھی کہ حضرت علی نے زیادتی کی ہے, حضرت علی نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا. چنانچہ وہ صحابی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ پھر اسی علاقے سے مکہ مکرمہ کے اندر حج کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. حجۃ الوداع کا موقع تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر ان لوگوں نے حج کیا. جب حج کر کے یہ قافلہ مدینہ طیبہ کی طرف واپس جا رہا تھا تو راستے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا نہر کے قریب, جسے خم کہا جاتا ہے اور اسے آج کل غدیر خم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو اس جگہ پہ نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. وہ صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کہ اللہ کے نبی حضرت علی نے یہ زیادتی کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل کے اندر علی کے بارے میں میل ہے. تو صحابی نے عرض کہ جی اللہ کے نبی علی کے بارے میں میرے دل کے اندر میل آ چکی ہے, حضرت علی نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس صحابی کو محبت اور شفقت کے انداز میں سمجھایا کہ مال غنیمت کے اندر جو 5واں حصہ بنتا ہے وہ اہل بیت کا بنتا ہے. حضرت علی نے صرف ایک باندی کا انتخاب کیا, حضرت علی کا جو حصہ بنتا تھا, حق بنتا تھا, وہ پورا وصول نہیں کیا بلکہ اس سے تو تھوڑا لیا ہے. اگر حضرت علی مال تھوڑا لیتے پھر بھی تمہارے دلوں کے اندر میل آ جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہ بات سمجھائی. صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ نبی علیہ السلام کا انداز اتنا محبت بھرا تھا کہ میرے دل کے اندر سے علی کے بارے میں جو میل آ چکی تھی وہ ختم ہو چکی تھی. میرے دل کے اندر علی کی محبت آ گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ کھڑے ہو گئے, اس تالاب اور نہر کے قریب. آپ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ طویل خطبہ ارشاد فرمایا. یہ لمبا خطبہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی, اللہ کا شکر کیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر کے اندر فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں فعلی مولاہ, تو علی بھی اس کا دوست ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پہ تمام صحابہ کرام کو فرمایا تھا میرے صحابہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر تم ان کے ساتھ محبت کا دامن پکڑے رکھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی رسوا نہیں فرمائیں گے. کتاب اللہ, ایک اللہ کی کتاب قرآن عظیم الشان, اور دوسرا میرے اہل بیت ہیں. میرے اہل بیت کے ساتھ کسی قسم کی نفرت نہ کرنا, دشمنی نہ کرنا. اگر تم ان کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت نصیب فرمائیں گے.
تو اس واقعے سے پتہ چلا کہ جب صحابی کے دل کے اندر ایک صحابی کے بارے میں تھوڑی سی میل آتی ہے، جب ایک صحابی کے بارے میں یوں سمجھ لے بدگمانی آ جاتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو انہیں انفرادی طور پہ سمجھاتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسئلے کو اجتماعی طور پہ بیان کر دیتے ہیں، اور اسی مجمع کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اہل بیت کے فضائل کو بھی بیان فرما دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز ہماری زندگیوں کے اندر بھی ہونا چاہیے، یہی سنت والا طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے کہ جب کسی کی تربیت کرنی ہو، کسی کو سمجھانا ہو، چاہے وہ بیٹا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، رشتہ دار ہے، ملازم ہے، کوئی بھی ہے، ایک تو اسے انفرادی طور پہ سمجھائیں، لوگوں کے سامنے نہ سمجھائیں۔ اگر لوگوں کے سامنے سمجھانا شروع کر دیا، ہر بندے کا مزاج مختلف ہوتا ہے، بعض مرتبہ وہ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا، بعض مرتبہ وہ دشمنی کے اوپر اتر آتا ہے۔ اس لیے محبت اور پیار کے ساتھ انفرادی طور پہ خلوت کے اندر بٹھا کر اسے اپنے پاس محبت کے ساتھ سمجھائیں۔ جب وہ بات سمجھ جائے گا، پھر اسی چیز کو مجموعی طور پر، اجماعی طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتے، کسی کا نام نہ لیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل کے اندر بھی یہ بات ڈال دیں گے۔ جب دل کے اندر یہ بات آ جائے گی، وہ اللہ کے سامنے توبہ کرے گا، گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنے دلوں کو ایمان والوں کے بارے میں بالکل پاک صاف رکھیں، اس دل کو خالی رکھیں۔ اللہ نے قیامت کے دن بندے سے جو دل مانگنا ہے، وہ دل کون سا مانگنا ہے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ فرماتے قیامت کے دن یہ مال کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن بیٹے کام نہیں آئیں گے، جو بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قلب سلیم لے کے آئے گا، یہ قلب سلیم کام آئے گا۔ قلب سلیم کسے کہتی ہیں؟ جس دل کے اوپر گناہ کا ایک نقطہ بھی نہ ہو، جس دل کے اوپر گناہوں کی بالکل میل نہ ہو، جس دل کے اندر کسی قسم کا روحانی مرض نہ ہو۔ جب ایسا دل ہوگا تو اللہ اس دل کو قبول فرمائیں گے۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر سے اس دل کے اندر مختلف روحانی امراض کو لے کے چلے گئے، یہ حسد ہے، یہ کینہ ہے، یہ بغض ہے، یہ تکبر ہے، یہ ریا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں گناہ، تو اللہ اس گندے دل کو قطعاً قبول نہیں فرمائیں گے۔ ہم بازار کے اندر پھل خریدنے کے لیے جاتے ہیں، کسی ریڑھی والے اور دکاندار سے کہتے ہیں کہ مجھے 1 کلو سیب چاہیے۔ اگر دکاندار ان سیبوں کے اندر ایک سیب داغی ڈال دے تو ہم داغی سیب کو قبول نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ میں نے اچھے سیب لینے، داغی سیب میں نے نہیں لینا۔ اگر دنیا کے اندر 100 روپے کے بدلے داغی سیب لینا قبول نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جو بہت بڑی جنت بنائی ہے، اللہ اس جنت کے بدلے اس داغی دل کو قبول فرمائیں گے؟ اللہ قطعاً قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے تو دنیا کے اندر داغی چیزوں کو قبول نہیں کرتا تھا، آج تیرے دل کے اندر حسد کا داغ بھی لگا ہوا ہے، تیرے دل کے اندر کینے کا داغ بھی لگا ہوا ہے، تیرے دل کے اندر عداوت کا داغ بھی لگا ہوا ہے، تیرے دل کے اندر بدگمانی کا داغ بھی لگا ہوا ہے۔ اب میں اس گندے دل کو، داغی دل کو قبول کر کے جنت کے اندر بھیج دوں؟ نہیں، مجھے یہ دل نہیں چاہیے۔ اگر قیامت کے دن اللہ نے اس دل کو قبول نہ کیا، اس دل کو پسند نہ کہ بندہ پھر کہاں جائے گا؟ اس لیے دنیا کے اندر رات کے وقت اپنا محاسبہ کیا کریں، جب رات کو سونے کے لیے بستر کے اوپر آ جائیں، صرف 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے 24، 12 گھنٹے، 20 گھنٹوں کا محاسبہ کیا کریں۔ یہ تصور کیا کریں کہ فجر سے لے کر رات سونے تک میں نے آج دن کے اندر کتنے اعمال کیے اور کتنے گناہ کیے ہیں۔ جب ان چیزوں کو روزانہ محاسبہ ہوگا تو ایک ایک گناہ کو روزانہ چھوڑتے چلے جائے۔ جب گناہوں کو چھوڑیں گے، محاسبہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرمائیں گے۔ جب گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب ہوگی تو اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوگی، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی دعائیں بھی قبول ہوگی، اللہ زبان کے اندر برکتیں پیدا فرمائیں گے، اللہ فیصلوں کے اندر برکتیں پیدا فرمائیں گے، اللہ وقت کے اندر برکت پیدا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بندے سے دین کا کام بھی لے لیتے ہیں۔ بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ میں تو دین کا کام کر ہی نہیں سکتا۔ اگر اللہ ایک لنگڑے مچھر سے نمرود کا خاتمہ کر کے کام لے سکتے ہیں، اگر ابابیلوں کے ذریعے ابرہا کے لشکر کو ختم کر کے ان چھوٹے پرندوں سے کام لے سکتے ہیں، تو کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے دین کا کام نہیں لے سکتے؟ اللہ تعالیٰ ضرور کام لیتے ہیں، لیکن بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ بعض مرتبہ لوگ وظائف کرتے ہیں،
सेहत के लिए, कारोबार के खुशहाली के लिए, बच्चों के रिश्तों के लिए या और मसाइल के लिए मुख्तलिफ वज़ाइफ औरात का एहतिमाम करते हैं, लंबी लंबी तस्बीहात करती हैं। जब वज़ाइफ करते हैं तो वज़ाइफ के जो अनवारात होते हैं, वज़ाइफ की जो कबूलियत होती है, वज़ाइफ के जो असरात होते हैं वो बंदे को नसीब नहीं होते। ना बीमारी ख़त्म होती है, ना कारोबार चलता है, ना रिश्ते मिलते हैं। आखिर वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि जब बंदा ज़ुबान से ज़िक्र भी कर रहा है, तस्बीहात भी कर रहा है, वज़ाइफ भी कर रहा है और उधर से रूहानी अमराज के अंदर मुब्तला भी हो चुका है, रूहानी अमराज इसने अपने अंदर पैदा कर ले, तो इसका वजीफ़ा कुछ भी असर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर एक सिंगल रोड है, इस रोड के ऊपर एक ट्रक इधर से जा रहा है और दूसरा ट्रक उधर से आ रहा है और ये दोनों ट्रक बिल्कुल आमने सामने आके खड़े हो गए। अब एक ट्रक सड़क से नीचे नहीं उतरता बल्कि बिल्कुल आमने सामने आके खड़े होकर जोर लगाते हैं कि किसी तरीके से निकल जाएं। तो आप मुझे बतलाएं कि ट्रक निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते। जब तक ये दोनों ट्रक बिल्कुल आमने सामने मद्दे मुकाबिल खड़े हैं उस वक्त तक इन दोनों में से किसी एक को रास्ता नहीं मिल सकता। हाँ, जब एक रास्ता छोड़कर सड़क से नीचे उतर जाएगा तो खुद ब खुद इन दोनों के लिए रास्ता निकल आएगा। बिल्कुल यही मिसाल हमारे औराद व वज़ाइफ और गुनाह की है। हम इधर से वजीफ़ा भी करते हैं, इधर से गुनाह भी करते हैं। ये वजीफ़ा और गुनाह दोनों आपस के अंदर टकराते हैं। ये वजीफ़ा बिल्कुल असर नहीं करता जब तक बंदे के अंदर गुनाह होता है। अगर आप चाहते हैं कि वज़ाइफ के असरात होना शुरू हो जाएं, वज़ाइफ की जो कबूलियत, असमरात और नताइज होते हैं वो हमें मिलना शुरू हो जाएं, तो ये गुनाहों का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म कर दें। गुनाहों का सिलसिला ख़त्म करेंगे, वज़ाइफ के असरात को चंद दिनों के अंदर महसूस करेंगे। अल्लाह ने कुरान के अंदर एक तासीर रखी है, अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम की दुआओं के अंदर तासीर रखी है। ये तासीर हमें उसी वक्त नसीब होगी जब हर किस्म के गुनाह को छोड़ देंगे। जब गुनाह छोड़ेंगे वज़ाइफ कबूल होंगे, अल्लाह ताला परेशानियों को ख़त्म फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों के अंदर मुसलमान बन के ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।